هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسئلہ تقدیر پر سلسلہ کلام جاری ہے. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہر چیز مکتوب ہے، مقسوم ہے، مقدر ہے تو پھر تدبیر کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور دلیل میں ابو تمیم جیشانی سے مروی ایک روایت پیش کرتے ہیں جسے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزہد کے اندر لائے ہیں. اس روایت کے اندر ان کا جو نقطۂ استدلال تھا، ہم نے اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کر دیا. آئیے حقیقت کیا ہے اور تدبیر کی کیا اہمیت ہے ایک حدیث کی روشنی میں جان لیں. حدیث اس طرح: وعن ابن ابی خزامۃ عن ابیہ قال ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارأیت رقا نسترقیہ ودواء نتداوى به وتقاة نتقیہ هل ترد من قدر اللہ شیئا قال هي من قدر اللہ رواہ الترمذی فی کتاب القدر. حضرت ابن ابی خزامہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو بیمار کے اوپر کچھ دعائیں پڑھ کر کے پھونکتے ہیں. وہ دوا ان تداوا بھی، اور جب بیمار ہوتے ہیں تو طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس دوا لینے کے لیے جاتے ہیں. وہ توقات ان تقیہ، اور اسی طریقے سے بیماری سے بچنے کے لیے یا بیماری کو دور کرنے کے لیے ہم کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں. تو اے اللہ کے رسول، کیا یہ تقدیر کے خلاف ہے؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں تو تدبیر سے تعلق رکھتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی من قدر اللہ، یعنی یہ تدبیر بھی در حقیقت تقدیر میں ہے. ناظرین کرام، ایک بات واضح طور پر یہ معلوم ہوئی کہ تدبیر اختیار کرنا بھی تقدیر میں داخل ہے. یعنی بندہ پہلے عمل کرے، عمل کے نتیجے کو، عمل کے ثمرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دے. اسی کو توکل کہتے ہیں اور اسی کو تقدیر پر ایمان کہتے ہیں. اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل ہمیں ملتا ہے جسے ابن جریر طبری نے نقل کیا ہے. وہ اثر اس طرح: وعن ابی عثمان النہدی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال وهو يطوف بالبيت ويبكي اللهم ان كنت كتبت علي شقوة او ذنبا فامحه فانك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك ام الكتاب. ابن جریر طبری نے یہ واقعہ نقل کیا ہے. حضرت ابو عثمان نہدی یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں. خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں: اللہم ان کنت کتبت علی شقوة او ذنبا فامحو، اے اللہ اگر تو نے میری تقدیر میں بدبختی لکھ دی ہے یا گناہ لکھ دیے ہیں تو اے اللہ اس بدبختی کو مٹا دے. اسی طریقے سے کوئی گناہ لکھ دیا ہے تو اس گناہ کو مٹا دے. فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ، اس لیے کہ جس چیز کو تو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو تو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. وَعِندَكَ أُمُّ الْكِتَابِ، تیرے پاس تو ام الکتاب ہے. اس اثر سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی چیز مقدر ہے، اگر کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تو وہ مٹا بھی سکتا ہے. یہاں رک کر کے ناظرین کرام ایک دقیق مسئلہ یہ جان لے کہ تقدیر دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک تقدیر مبرم اور ایک تقدیر معلق. تو وہ تقدیر
جو ما کانا معلقن، جو معلق ہوتی ہے تو اجید عند وجود سبب، اگر کسی سبب کے اوپر وہ معلق ہے تو جب سبب پایا جائے گا وہ چیز وجود میں آ جائے گی۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے کہ فلاں بندے کو یہ چیز حاصل ہوگی اگر وہ یہ نیکی کرے گا۔ اگر اللہ نے بندے کو وہ چیز دینے کا ارادہ فرمایا ہے اور اسے کسی نیکی کے اوپر معلق کر دیا ہے، بندہ وہ نیکی کرے گا تو وہ چیز اسے مل جائے گی، اور اگر نہیں کرے گا تو وہ چیز اسے نہیں ملے گی۔ یہ تو تقدیر معلق ہے۔ اور دوسری چیز تقدیر مبرم، ما کان غیر معلق تو یقع ما وقت ہی لا یتقدم ولا یتاخر، اور ایک تقدیر ہے جو ٹلتی نہیں، جو کسی سبب پر معلق نہیں ہوتی، وہ اپنے وقت کے اوپر واقع ہو جاتی ہے، اس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی، لا یتقدم ولا یتاخر۔ ناظرین اکرام، اب ایک بہت ہی اہم سوال کا جواب ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ایک حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اچھے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن تقدیر اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی زندگی بھر جہنمیوں کے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے، مگر تقدیر غالب آتی ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہے؟ آئیے پہلے وہ حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق قال ان احدکم یجمع فی بطن امه 40 یوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مزغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي وسعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواہ مسلم فی کتاب القدر۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب التقدیر کے اندر لائے ہیں۔ راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو صادق اور مصدوق ہیں، کہ ایک شخص اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک خون کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن تک علقہ کی شکل میں رہتا ہے، جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے۔ اس طرح جب یہ معاملہ اس کے اوپر گزر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، پھر اس کے اندر وہ روح پھونکتا ہے۔ یعنی 4 مہینہ گزر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی پیٹ کے اندر موجود بچے کے اندر فرشتے کے ذریعے روح ڈلوا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے علامہ البانی نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر 4 مہینے کے بعد کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ساقط بچہ ہی پیدا کیوں نہ ہو، نہلایا جائے گا، کفنایا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور دفنایا جائے گا۔ لیکن اگر 4 مہینہ گزرنے سے پہلے اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر نماز جنازہ نہیں ہے، اس کو کسی بھی طریقے سے کپڑے وغیرہ میں لپیٹ کر کے دفن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ روح ڈالنے کے بعد فرشتے سے یہ کہتا ہے کہ 4 چیزیں اس کے بارے میں لکھ لے۔ ایک تو اس کا رزق لکھ لے، اسے کتنا رزق ملنے والا ہے، اسی طریقے سے یہ کون سے کام کرے گا اس کا عمل لکھ لے، پھر اس کے بعد اس کی مدت حیات کیا ہے یہ بھی لکھ لے، اور آخر میں یہ لکھ لے کہ یہ نیک بخت ہوگا کہ بدبخت ہوگا۔ اور آپ نے اس طرح فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ایک آدمی جنتیوں کے عمل کرتا رہتا ہے اور جنتیوں کے عمل کرتے کرتے وہ جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن تقدیر اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔
اور ایک آدمی زندگی بھر جہنمیوں کے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک ذرا کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور تقدیر اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے اور وہ جنتیوں کے عمل کرتا رہتا ہے اور جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے تو یہ پتہ چلا کہ آدمی کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا، آدمی کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے جنت میں جائے گا، تو انسان مجبور محض ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، جلد ہی انشاءاللہ اس عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آدمی مقدر کی وجہ سے جنت یا جہنم میں جائے گا، بلکہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعتبار آخر کا ہے۔ اگر آدمی مرنے سے پہلے جنتیوں کے عمل کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر آخر حیات کے اندر جہنمیوں کے عمل کرتا ہے اور جہنمیوں کے عمل پر اس کی موت ہوتی ہے تو وہ جہنم کے اندر جائے گا، جیسا کہ حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہی بات کہی گئی ہے، جسے امام ابی داؤد کتاب الجنائز میں لائے ہیں۔ روایت اس طرح، وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، رواہ ابو داؤد فی کتاب الجنائز۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ یہاں ٹھہر کر کے ایک اور سوال کا جواب لے لیں۔ سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس اللہ کا پیغام نہیں پہنچا یا انہوں نے اللہ کے پیغام کو نہیں سنا اور اسی طریقے سے ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے تو سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم اس کے پاس کسی پیغمبر کو نہ بھیج دیں۔ تو اب جن کے پاس پیغام پہنچا ہی نہیں تو ان کے بارے میں، جنت یا دوزخ کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تو آئیے ایک حدیث پاک جسے امام ابن حبان رحمہ اللہ صحیح ابن حبان کے اندر لائے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ حدیث اس طرح، وعن الاسود بن سرین رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اربعۃ یحتجون یوم القیامہ رجل اصم ورجل احمق ورجل حرم ورجل مات فی الفترہ فاما الاصم فیقول یا رب لقد جاء الاسلام وما اسمع شیئا واما الاحمق فیقول ربی قد جاء الاسلام والصبیان یخزفوننی بالبعر واما الحرم فیقول ربی لقد جاء الاسلام وما اعقل واما الذی مات فی الفترہ فیقول ربی ما اتانی لک رسول فیاخذ مواثیقهم لیعطینہ ثم یرسل رسولا ان ادخلوا النار فوالذی نفسی بیدہ لو دخلوها كانت علیہم بردا وسلاما، رواہ ابن حبان فی صحیحہ وقال الالبانی ھذا حدیث صحیح۔ حضرت اسود بن سری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 آدمی ایسے ہوں گے کہ جن کا ٹیسٹ میدان حشر کے اندر لیا جائے گا۔ ایک تو بہرا ہوگا، وہ یہ کہے گا کہ اے میرے معبود تیرا پیغام میرے پاس آیا لیکن میں تو بہرا تھا، میں نے سنا ہی نہیں۔ اور پھر پاگل یہ کہے گا کہ اے اللہ، اے میرے رب تیرا پیغام میرے پاس آیا لیکن میں تو پاگل تھا، اس وقت بچے میرے اوپر میگنیاں پھینک کر کے مارا کرتے تھے۔ اور انتہائی بوڑھا آدمی جس کی عقل چلی گئی ہو وہ یہ کہے گا کہ اے میرے رب تیرا پیغام اسلام میرے پاس آیا لیکن میرے پاس تو عقل ہی نہیں تھی۔ اور وہ آدمی جو فطرت میں مر گیا، فطرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 رسولوں کے درمیان کا وقفہ، وہ آدمی یہ بولے گا کہ میرے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے عہد لے گا، پھر ان کی طرف ایک رسول بھیجے گا اور وہ رسول ان سے یہ کہے گا کہ یہ سامنے جلتی ہوئی آگ ہے، اس کے اندر کود پڑو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت جو لوگ اس وقت کے رسول کو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول بنا کر کے بھیجے گا، اس کی بات مان کر کے اگر آگ میں کود پڑیں گے تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ آگ ان کے اوپر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی۔ تو ناظرین کرام، یہ اس شبہے کا جواب ملا اس حدیث پاک کے اندر کہ جن کے پاس پیغام نہیں پہنچا، جن لوگوں نے پیغام نہیں سنا،
یا پیغام کو سمجھنے کے قابل نہیں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر کے اندر ان کا ایک ٹیسٹ لے گا۔ اسی طریقے سے وہ بچے جو ان لوگوں کے ہاں پیدا ہوئے جو مسلمان نہیں تھے، ان کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، اس سلسلے میں حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ معجم الاوسط کے اندر ایک حدیث پاک حضرت انس سے لائے ہیں، وہ پیش کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حدیث اس طرح، وان انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اولاد المشرکین خدم اہل الجنہ، رواہ الطبرانی فی المعجم الاوسط۔ حضرت امام طبرانی اس حدیث کو معجم الاوسط کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرک کرنے والوں کی اولاد یا جنہوں نے مذہب اسلام کو قبول نہیں کیا ہے، ان کی اولاد یہ جنتیوں کے مسلمان جنتیوں کے خادم ہوں گے۔ یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ بچے کسی کے ہاں بھی پیدا ہوں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہی کے ہاں پیدا ہوں، اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت میں ڈالے گا، اس لیے کہ ان کی پیدائش فطرت کے اوپر ہوئی تھی۔ اور دلیل کے طور پر وہ حدیث پاک بھی اپنے سامنے رکھ لیں جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجنائز کے اندر لائے ہیں، روایت اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعا هل تحسون فیہا من جدعا ثم یقول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، رواہ البخاری فی کتاب الجنائز۔ حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ماحول اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اور جو ماحول ہوتا ہے اسی ماحول میں وہ ڈھل جاتا ہے۔ اگر ماں باپ یہودی ہیں تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اگر ماں باپ نصرانی ہے تو اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، ماں باپ مجوسی ہے تو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ایک جانور کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بالکل صحیح سالم ہوتا ہے، کان جو کاٹا جاتا ہے وہ بعد میں کاٹا جاتا ہے، یعنی صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، عیب بعد میں آتا ہے۔ ایسے ہی ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، شرک اور کفر بعد میں اختیار کرتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ روم کی اس آیت کریمہ سے استدلال فرمایا، ثم یقول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یہ وہی فطرت ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، اور یہی سیدھی راہ ہے۔ تو گویا ان دو احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے ہاں پیدا ہو اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا، اس لیے کہ اس کی پیدائش فطرت کے اوپر ہوئی۔ ناظرین کرام، آخری نقطہ یہ کہ کیا آدمی اپنی برائی کے اوپر، اپنے برے عمل کے اوپر تقدیر سے احتجاج کر سکتا ہے، تقدیر کی دلیل لا سکتا ہے؟ سب سے پہلے ہم وہ حدیث پیش کر دیں جس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے۔ حدیث اس طرح، عن عبید ابن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتج آدم موسیٰ فقال له موسیٰ انت آدم الذي اخرجتك خطیئتك من الجنہ فقال له آدم انت موسى الذي اصطفاك الله اصطفاك برسالاته وبكلامه ثم تلومني على امر قدر علي قبل ان اخلق فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحج آدم موسیٰ، رواہ البخاری فی کتاب احادیث الانبیاء۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب و احادیث الانبیاء کے اندر لائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم مثال میں یا عالم برزخ میں حضرت آدم اور موسیٰ کے درمیان بحث ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے حضرت آدم سے کہا، اچھا آپ ہی وہ آدم ہیں جن کی غلطی کی وجہ سے ہم لوگوں کو جنت سے نکلنا پڑا اور دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، آپ نے اگر غلطی نہ کی ہوتی تو ہم جنت سے نہ نکالے جاتے، ہم سب جنت ہی کے اندر ہوتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، کیا تم وہی موسیٰ ہو نا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغام کے لیے منتخب کیا اور اللہ تعالیٰ نے جس سے کلام کیا؟ کہا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ تو حضرت آدم نے کہا، پھر مجھے ایسی بات پر کیوں ملامت کرتے ہو جو میری تقدیر میں میری پیدائش سے پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام موسیٰ کے اوپر غالب آ گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
اس طریقے سے تو ہر آدمی اپنی برائی کے اوپر تقدیر کو دلیل بنا لے گا اور کہہ دے گا میں یہ برائی اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ ناظرین اکرام، یہاں نکتہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر نادانستہ کوئی غلطی کر جائے تو وہ اپنی تقدیر سے احتجاج کر سکتا ہے، اور دوسری صورت اگر آدمی گناہ کرنے کے بعد گناہ سے تائب ہو جائے، گناہ پر شرمسار ہو جائے اور بعد میں اسے کوئی اس گناہ کے اوپر ملامت کرے تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اس وجہ سے مجھ سے وہ گناہ سرزد ہو گیا۔ تو نادانستہ طور پر اگر خطا ہو گئی ہو تو وہ تقدیر سے احتجاج کر سکتا ہے، اور اگر دانستہ بھی اس نے گناہ کیے مگر اس گناہ کے اوپر وہ شرمسار ہوا اور تائب ہوا، اس کے بعد کوئی ملامت کرتا ہے تو آدمی احتجاج بالقدر کر سکتا ہے۔ لیکن ایک آدمی برائیوں میں سر سے پیر تک ملوث ہے، سر سے پیر تک غرق ہے، اور اس سے یہ کہا جائے کہ بھائی تم گناہ کیوں کر رہے ہو، تم نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، تم روزہ کیوں نہیں رکھ رہے، تم برائیوں میں سر سے پیر تک کیوں غرق ہو، اب وہ آدمی تقدیر سے احتجاج کرے کہ میری تقدیر میں ایسا لکھا ہوا ہے، اس وجہ سے میں ایسا کر رہا ہوں، تو اس وقت تقدیر سے احتجاج جائز نہیں ہے۔ اور ناظرین کرام، یہ بہت ہی اہم بات تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اب آخری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے بغیر، اس کی مشیت کے بغیر کوئی کام ہوتا ہے؟ اگر بندہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کی مشیت سے ہوتا ہے، برا کام کرتا ہے تو اس کی مشیت سے ہوتا ہے، کوئی کام ایسا ہے جو اس کی مشیت کے بغیر ہو؟ تو انسان سے جو بھی عمل ہوتا ہے اس کی مشیت کے تحت ہوتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت یہ ہوئی کہ انسان اپنے اختیار سے اچھا یا برا کام کرے، تو اگر انسان اپنے اختیار سے اچھا برا نہیں کرے گا تو یہ اللہ کی مشیت کے خلاف ہوا۔ جملہ پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی مشیت یہ ہوئی کہ انسان اپنے اختیار سے اچھا برا کرے، تو اچھا برا انسان جو کچھ کر رہا ہے اپنے اختیار سے کر رہا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت ہے، لہذا اس میں تقدیر سے احتجاج درست نہیں ہے۔ انسان جو کرتا ہے اپنے عملوں کا خود ذمہ دار ہے۔ ناظرین اکرام، یہ موضوع یہیں پر تمام ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا.